الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. أما بعد، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. تمام تعریف و توصیف اس اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کو جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہنشاہت بھی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس نبی محتشم پر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا وجود فرمایا. حمد و صلات کے بعد معزز محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقالہ پیش کرنے سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ جو جا رہے ہیں وہ چلے جائیں اور جو رک رہے ہیں بالکل رکے ہی رہے. میری طبیعت یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ادھر سے ادھر انتشار ہوتا ہے تو مجھے بولنا کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں رہتا ہے. حقیقت ہے، اس لیے میں بہت ہی توجہ چاہتا ہوں، پھر اپنی بات پیش کرتا ہوں. نظر آتی ہے گلشن میں بہار ناسازگار اپنی، نظر آتی ہے گلشن میں بہار ناسازگار اپنی. گلے باغ مبین بھیج دیں فصل بہار اپنی. نہ دو الزام غنچی کو چمن کے باغ با تم ہو، نہ دو الزام غنچی کو چمن کے باغ با تم ہو. تمہارے دور میں کیسے لستی فصل بہار اپنی، تمہارے دور میں کیسے لٹی فصل بہار اپنی. ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطح کی رضا جوئی، ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطح کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. تعلیم ہی سے پاتی ہے انسانیت حیات، تعلیم ہی سے پاتی ہے انسانیت حیات. انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر. اللہ تعالیٰ کی فضل و توفیق سے ہم نے عید بعد سے لے کر کے اب تک کا سفر ان طلباء کے ساتھ مکمل کیا، اور جب یہ سفر مکمل ہو گیا تو اظہار تشکر کے طور پر، اعجازی جلسے کے طور پر، انعامی جلسے کے طور پر اس آخری جلسے کا انعقاد کیا. آج کے اس جلسے میں
اعلان ہوگا کہ چھٹی آخری کب سے کب تک کی ہوگی اور مدرسہ کب کھلے گا۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ قوم مسلم میں اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ تعلیم ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے افضل الفرائض کا حکم بعد میں دیا ہے، تعلیم کا حکم پہلے ہے۔ تمام فرائض میں سب سے زیادہ بڑا فرض نماز ہے، لیکن نماز کی فرضیت بعد میں ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے صیغہ امر کے ساتھ تو وہ یہ کہ تم پڑھو، پڑھائی کرو، اس لیے کہ علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی فضیلت اور خوبیوں کے بیان کرنے کی حاجت ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ علم بہت بہتر چیز ہے، اسی لیے بعض لوگوں نے کہا ہے العلم نور، علم نور ہے اور جہالت تاریکی ہے۔ اس کا حاصل کرنا طغرے امتیاز ہے، یعنی بڑائی کی علامت ہے۔ جو بندہ علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ علم کے حصول کے طفیل بڑے بڑے مرتبوں پر فائز ہو جاتا ہے۔ وہ کسی قومیت سے تعلق رکھتا ہو، کسی غریب سے غریب باپ کا بیٹا ہو، لیکن اگر وہ علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کا مرتبہ یہ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ شرف علم، شرف علم شرف نسب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یعنی نسب کتنا بڑا ہے، مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے، کتنے بڑے باپ کی اولاد ہے، یہ بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ علم والا کتنا بڑا ہے۔ علم پر وہ کتابیں لے کر نہیں آیا کیونکہ میں نے درس قرآن جو ابھی ہوا ہے اس میں وضاحت کی تھی اس کی، تو میں آپ کو دکھاتا۔ درس نظامی جو علامہ ملا نظام الدین صاحب نے شاہجہاں کے دور میں آغاز کیا تھا، جب سے وہ کتابیں چل رہی ہیں، درجہ ثانیہ کی نور العزا سے لے کر شرح وقایا تک، شرح وقایا سے لے کر مختصر القدوری تک، مختصر القدوری سے ہدایہ تک، ہر فقہ کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مصلی کی نیابت اور امامت کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ سید سے پہلے اگر کوئی ذات ہے تو وہ علم والی کی ذات۔ سبحان اللہ۔ جو زیادہ علم والا ہوگا وہ مصلی رسول کا سب سے زیادہ حقدار، حتیٰ کہ سید صاحب پر بھی وہ فضیلت رکھتا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت صاحب نے ایک جگہ لکھا کہ اگر بیٹی سیدہ ہے اور وہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی غیر برادری میں کرنا چاہتا ہے تو کفو نہیں، یعنی برابری نہیں، اور جب کفو نہیں تو نکاح نہیں ہی وہ ہو سکتا، نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر وہی غیر برادری والا چاہے انصاری ہو، چاہے منصوری ہو، چاہے کسی بھی برادری کا ہو، وہی غیر برادری والا اگر عالم ہو جائے تو وہ سیدہ کا کفو بن سکتا ہے اور اس غیر برادری والے کی سیدہ سے شادی ہو سکتی ہے۔ اتنا بڑا مقام کیا تو کس نے؟ علم نے کیا۔ یہ طغرے امتیاز ہے، یہی وہ چیز ہے کہ اس سے انسانی زندگی کامیاب اور خوشگوار ہوتی ہے۔ جہاں علم نہیں ہوتا وہاں لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں،
اور جہاں علم ہوتا ہے وہاں لوگ فرشتوں سے افضل ہو جاتے ہیں۔ علم ہی کے طفیل بندہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور جہالت کے طفیل بندہ جانوروں سے بدتر ہوتا ہے۔ تو انسانی زندگی کامیاب اور خوشگوار ہوتی ہے علم کی بدولت، اور اسی سے دنیا اور آخرت سدھرتی ہے۔ مگر یاد رہے اس علم سے میں کیمسٹری مراد نہیں لے رہا، اس علم سے میں لا مراد نہیں لے رہا، اس علم سے میں فزکس کیمسٹری والا علم مراد نہیں لے رہا۔ اس علم سے اگر کوئی علم مراد ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کا بتایا ہوا دین کا علم مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے حاصل کرنے کے بعد انسان فضیلتوں پر پہنچتا ہے، اسے حاصل کرنے کے بعد مقام حاصل ہوتا ہے۔ اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اتنی فضیلت، اتنا مقام اللہ رب العزت حصول علم کرنے والے کا بلند کر دیتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا حال تو جداگانہ ہی ہوگا۔ طرف نظر اس کے والدین کو دیکھا جائے تو قیامت کے دن بڑا امیر، بڑا ٹھاٹ والا قبروں سے گھسیٹ کر اٹھایا جائے گا، اور علم کے حصول، علم کا حاصل کرنے والے بچے کا باپ اور بچے کی ماں اس طرح اٹھائی جائیں گی کہ ان پر ایسا تاج ہوگا کہ جس کی روشنی آسمان کے جو سورج کے روشنی ہے اس سے زیادہ ہوگی، آسمان کے سورج سے زیادہ ہوگی۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھنے کے بعد اس پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں البسا والدہ تاجا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس پڑھنے والے، عمل کرنے والے کے والدین کے سروں پر تاج رکھا جائے گا۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا، کہ اس تاج کی روشنی آسمان دنیا پر چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ فرماتے لو کانت فیکم فما اظنکم، اب اگر تم گمان کر سکتے ہو تو گمان کر لو، بالذی عمل بہذا، کہ جس نے پڑھا ہے اس کے والدین کا یہ مرتبہ ہے، تو جو خود پڑھ کر باعمل بنا ہوگا قیامت کے دن اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا، اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ چلیے اس کے مقام کو بھی واضح کرتے ہیں۔ یہ سنن ابن داؤد ہے، صحاح ستہ کی معتبر کتابوں میں سے یہ کتاب ہے۔ جن حدیث کی کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے ان کتاب میں سے یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر حدیث نمبر 1464 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن، اس قرآن پڑھنے والے کو، اب یہاں عام ہے چاہے حافظ صاحب ہو یا عام شخص ہو لیکن قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے لصاحب القرآن، قرآن پڑھنے والے کو قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل، آہستہ آہستہ پڑھ اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا، آہستہ آہستہ پڑھ، آہستہ آہستہ پڑھ اور تیزی میں منزلیں طے کرتا۔ فرمایا کما کنتا ترتل فی الدنیا، جیسے تو دنیا میں بھینی پیاری پیاری آواز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا، دنیا میں تو قرآن پڑھتا تھا، ایسی آہستہ آہستہ آرام سے پڑھ اور منازل جنت طے کرتا رہا۔ حضور فرماتے فَإِنَّ مَنزِلَكَ آخر إِلَّا آخر آیَةٍ تَقْرَأُهَا، پڑھتے رہا، چلتے رہا، مقام حاصل کرتے رہا، تیری مقام کی انتہا جب ہوگی جب تیرے قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی۔ لگا سکتا ہے مقام کا اندازہ لگا سکتا ہے، بندہ جتنا پڑھے گا اتنا آگے بڑھے گا۔
یہ ہے. اور جنت کا مقام اب جانتے ہیں، علماء لکھتے ہیں جنت کا ایک مقام کا عالم یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے درمیان جو لمبائی چوڑائی ہے اس سے کہیں زیادہ ایک جنت کے مقام کی لمبائی چوڑائی ہے. وہ مقامات اللہ رب العزت قرآن پڑھنے والوں کو عطا فرمائے. اتنی فضیلت ہے قرآن پاک، اتنا مقام ہے قرآن پاک. اور یہی نہیں، یہ ترمذی شریف ہے. ترمذی شریف کے اندر صاحب ترمذی نے حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جمع کی. کہتے ہیں حضرت سعد بن ہشام حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ مع السفرۃ الکرام البررہ. فرماتے ہیں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو اور وہ اسے پڑھنے میں ماہر بھی ہو، تو فرمایا مع السفرۃ الکرام البررہ، ایسا شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرنے میں مہارت رکھتا ہے، ماہر ہے، مثلا حافظ صاحب، مثلا قاری صاحب، مثلا مقری صاحب، مثلا مفتی صاحب، یہ قرآن پڑھنے میں ماہر ہوتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ قیامت کے دن معزز فرشتوں کی جماعت میں ہوں گے. یہ حضور کی حدیث ہے، فرشتوں کی جماعت میں ہوں گے. اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ وہ شخص جسے قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، اکھاڑ اکھاڑ کے ہچے کر کر کے بڑی دشواری کے ساتھ، دقت تو ہوتی ہے لیکن محبت قرآن میں پڑھتا جاتا ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کا کیا بنے گا؟ مطلب پڑھنا آ نہیں رہا، کوشش کر رہا ہے اور پڑھ رہا ہے. حافظ صاحب 20 منٹ میں پارہ ختم کر رہے ہیں، یہ بیچارے کو 1 گھنٹہ لگ رہا ہے لیکن پڑھ رہا ہے، جستجو ہے، امید ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، تم اس دین کے ماننے والے ہو جہاں کہیں بھی تمہیں چھوڑا نہیں جاتا ہے. اتنا پیارے کریم ہے تمہارے محبوب، تمہارے رسول. جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا تو پھر دریا بہتے ہیں. ان کی شان تو یہ ہے، ان کا کرم تو یہ. پھر وہ محروم جیسے ہو جسے پڑھ رہا ہے، بیچارے کو نہیں آ پاتا، کوشش کر رہا ہے، پڑھتا ہے، 1-1.5 گھنٹے میں پارے کی تلاوت کرتا ہے. تو فرمایا والذی یقرأہ قال ہشام وہو شدید. وہ شخص کہ جو قرآن پڑھتا تو ہے لیکن اس پر شدت گزرتی ہے، دقت میں پڑھتا ہے. حضور فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرَانِ، پھر اللہ اس کو 1 اجر نہیں ڈبل اجر عطا فرماتا ہے. قرآن پاک پڑھنے کا ڈبل اجر عطا فرماتا ہے. 1 اجر تو یہ کہ اس نے پڑھا، دوسرا اجر یہ کہ پڑھنے کی کوشش کی، پڑھ نہیں پا رہا تھا پھر بھی پڑھا، اللہ ڈبل اجر عطا فرماتا ہے. اللہ. ایک اور حدیث پاک ہے حضرت علی بن طالب، اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن واتزہ لہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ. وہ شخص کہ جس نے قرآن پاک کو پڑھا اور پھر اسے یاد کر لیا، قرآن پاک پڑھا اور اسے یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام جانا. فرماتے ہیں کہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ اسے اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے. یہ قرآن کی تلاوت کا صلہ ہے جو سال و سال ہمارے طاقوں میں گردوں میں بسا رہتا ہے اور ہمیں توفیق نہیں ہوتی کھلنے کی. یہ اسی قرآن کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. 2-2 3-3 گھنٹے پکچروں میں ہم وقت نکال دیتے ہیں، 900 1-1000 1100
قسطوں پر مشتمل سیریل دیکھنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو سال و سال میں صرف رمضان میں ہمیں قرآن نظر آتا ہے، یہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تب قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ اور اتنی ہماری قوم پر رویا جائے تو کم ہے، اتنی ناخواندگی ہو گئی ہماری قوم کہ باپ ہمارا مرتا ہے، بھائی ہمارا مرتا ہے، بیٹا ہمارا مرتا ہے، اس موقع پر بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اپنی زبان سے ہم سورہ یاسین سنائیں، اس پر بھی پھر ہم حافظ صاحب کو بلا کر سنواتے ہیں۔ یہ حالات ہو گئے ہمارے، ہمیں فرصت نہیں ہے، ڈی جے کی محفل ہے، ہمیں فرصت نہیں ہے بیٹھنے کی، ہم ادھر گھومیں گے ادھر گھومیں گے، ادھر ٹانگ ماریں گے ادھر ٹانگ ماریں گے، تم سنو بیٹھ محلے والے آ کر۔ یہ حالات ہے ہمارے، اتنی دور ہو گئی قرآن سے قوم۔ اسی لیے علامہ اقبال نے، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا بہت پہلے تو شکوے کی زبان بدل کی، جب شکوہ لکھا تو بہت سے علماء نے کفر کا فتویٰ لگا دیا ڈاکٹر کا، یعنی یہ کیا کرنے لگے، فتوے متوجہ ہو گئے۔ لیکن جب جواب شکوہ لکھا تو ہوش اڑ گئے۔ شکوہ کیا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں اتنا سخت شکوہ، تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو قیدوں سے چھڑایا کس نے، پھر بھی یہ ہم سے گرا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار ہے۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی جرات کی اقبال نے، لیکن جرات کیوں کی تھی؟ پھر قلم اٹھا لیا اقبال نے، جواب لکھا، صیغہ وہی ہے، بات بدل رہی ہے۔ کہا میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، اللہ کرے آپ کو سمجھائے میرا رب، توجہ چاہو، میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، نو انسانی سے قیدوں کو چھڑایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، ارے تھے وہ آبادی تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، یہ سب کام تم نے نہیں کیا ہے، تمہارے باپ داداؤں نے کیا ہے، انہوں نے پیٹھ پر پتھر باندھے ہیں، تب ہمیں یہ سکون کی زندگی میسر آئی ہے، انہوں نے اپنی گردنوں کو کٹوایا ہے، تب آج ہم اپنے بستروں پر سلامت ہیں، تھے وہ آبادی تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کہ اب کوئی آئے، کوئی صلاح الدین آئے، کوئی محمد بن قاسم آئے، کوئی عمر بن خطاب آئے، ہماری ہیلپ کرے، ہماری مدد کرے، کہ تم یہ ہو کہ انتظار کرتے ہو، تمہارے باپ دادا یہ تھے کہ انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ یہ کہتے تھے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہمیں، پہلے ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے، تم انتظار کر رہے ہو۔ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مصطفیٰ ٹیوشن سینٹر، نعرہ تکبیر۔ تم انتظار میں ہو، آئے کوئی صلاح الدین، کہاں سے آئے گا؟ وہ بھی ماں کے پیٹ سے جنا تھا۔ آئے محمد بن قاسم، کہاں سے آئے گا؟ آسمان سے تھوڑی نہیں اترے گا، اسے بھی کسی ماں نے جنم دیا تھا۔ مائیں بناؤ اس طرح کی کہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، اپنی بیویوں کو اس طرح کی تربیت دو کہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہو۔ اب صلاح الدین ایوبی قبر سے اٹھ کر نہیں آنے والا ہے، تم انتظار میں ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق منا ثانی ہے، اپنی اپنی پڑھی ہے۔ پڑوسی کا گھر جل رہا ہے، وہ بھوک سے مر رہا ہے، سگے بھائی کا حال یہ ہے کہ بیچارہ پریشان ہے، دوسرا بھائی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں نے کل شعر پڑھا تھا، میرے خلوص کی گہرائی سے نہیں ملتے، یہ جھوٹے لوگ ہیں سچائی سے نہیں ملتے، محبتوں کا سبق دے رہے ہیں دنیا کو، یہ عید اپنے سگے بھائی سے نہیں ملتے، یہ اخوت کی بات کرتے ہیں۔ یہ حالات ہے قوم کے، پریشان ہے امت مسلمہ، ہمیں کوئی بھائی ہمارا ضروری نہیں کچھ ہو رہا ہے، ہمارے معاملات اچھے ہیں، ہماری زندگی تو خوب کٹ رہی ہے،
साहिब ये तुम्हारा तरीका नहीं था, तरीका तुम्हारा ये था उहद के मैदान में जाओ, लाशें पड़ी हुई हैं, आखिरी सांसें हैं, अगर पानी मिल जाता, अतश अतश कर रहे थे, प्यास प्यास कर रहे थे, पुकार रहे थे कि पानी मिले, एक बंदा मशकीजा लेकर दौड़ा और पानी मुंह के करीब किया, इतने में दूसरे भाई ने आवाज दे दी मुझे भी प्यास लगी है, जान आखिरी है, पी लेता तो बच जाता, लेकिन कह रहा है कि नहीं मेरे भाई को पिला। दूसरे के पास पहुंचे, कहा पानी, कहा पानी, मुंह के करीब किया, तीसरे ने आवाज दे दी अतश अतश पानी पानी, उसने फिर ठुकरा दिया कर मेरे भाई को पिला। जब तीसरे तक पहुंचे तो वो मर चुका था, पीछे मुड़ के देखा ये दोनों मर चुके थे। ये था हमारा हुकूमत का किरदार। आज तो मेड़े दबा रहे हैं भाई भाई की, आज खेतों में लड़ाइयां हो रही हैं, खेतों के सिलसिले में, आज जमीन के सिलसिले में लड़ाइयां हो रही हैं। यहाँ बाप का इंतकाल हुआ, अभी जनाजा घर पे पड़ा हुआ है और बंटवारे के ताल्लुक से लड़कियां चल रही हैं। ये हमारे हालात, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, हर कोई मस्त में ज़ौक़ बना सानी है। अरे तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है, तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, आज तुम ख़ार हुए तारिके कुरान, छोड़ दिया तुमने। अल्लाह के हुजूर ने हदीस है और ये नसीहत वसीयत इस किताब के अंदर हुजूर की वसीयत है। हुजूर ने फरमाया मैं तो जा रहा हूं मेरे उम्मतियों, दो चीजें छोड़ रहा हूं मैं, पकड़ लेना, पकड़ लोगे नजात पा जाओ। एक अपनी इतरत, मैं अपने असहाब अहले बैत को छोड़ रहा हूं, इनका तरीका इख्तियार करना, जिसके तरीके पर भी चलोगे कामयाब हो जाओ। असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा तारों की तरह है, तारों की तरह, हर तारा रोशनी देता है ना, देता है, मेरे सहाबा तारों की तरह, इक्तदैतुम, जिसकी भी पैरवी करोगे इक्तदैतुम, राह पा जाओगे, इन्हें मत छोड़ना। और दूसरा, मैं अपना कुरान छोड़कर जा रहा हूं, इसमें मैंने बता दिया कि ये हलाल है, इसमें रब ने बता दिया है कि ये हराम है। हराम किए को छोड़ दो, हलाल किए को अपनाओ, नजात पाओ। हाँ, हमें फुर्सती कहाँ है, हम है अजमी, जानते हैं नहीं कि क्या है, और अफसोस के साथ जहां बताया जा रहा है वहां में फुर्सती नहीं आनी। 3.5 साल से अल्लाह के फजल और तौफीक से इसी जगह पर दर्स कुरान हो रहा है, 3.5 साल हो गए, कभी 10 लोगों को लेकर, कभी 5 लोगों को लेकर, कभी 1 को लेकर, कभी 2 को लेकर, 5-10 हजार कुरान वाले हैं यहाँ इस गांव के अंदर, लेकिन सुनने वाले कुरान सिर्फ 5-10 है। ये अफसोस का मकाम नहीं है तो क्या है? रोजाना थोड़ी नहीं होता है, हफ्ते में एक बार चीख चीख कर हमने बयान किया, चीख चीख कर बुलाया, आ जाओ। हम अपने बाप की तारीफ नहीं करने के लिए बुला रहे हैं, हम कुरान सुनाने के लिए बुला रहे हैं। हम अगर अपने मकाले में, अपने बयान में एक बार भी अपने खानदान की तारीफ करें, अपनी तारीफ करें, हमारा गिरबान पकड़ के नीचे बिठा दो हमें। हम तुम्हें हुजूर की बातें सुनाने के लिए बुला रहे हैं, हम तुम्हें कुरान सुनाने के लिए बुला रहे हैं। क्यों? हमारी ड्यूटी है, हुजूर ने हमें पाबंदी पे लगाया हुआ है, हुजूर को हम पर नाज था। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। लोग फजीलत मुराद लेते हैं, उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं हमारे कि इससे मुराद फजीलत नहीं है, इससे मुराद जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कि जिस तरह बनी इसराइल के अंबिया की जिम्मेदारी थी कि कौम की रहनुमाई करे, मेरे जाने के बाद मेरे उलमा की जिम्मेदारी होगी कि कौम की रहनुमाई करे। इसका मतलब ये है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अंबिया की तरह है, हमारी ड्यूटी है। एक मर्तबा फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लम्मा बक़ात बनी इसराइल फिल मआसी, जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हुए तो उलमा को मुतनब्बे किया गया, वो उलमा ये कौम कहाँ जा रही है, न रोको। उलमा ने रोका, वो नहीं रुके। जब नहीं रुके, उलमा रोकते रहे, वो नहीं रुके। तवज्जो चाहूंगा, नहीं रुके।
تو پھر انہوں نے کیا کیا، یہ پریشان کر بیٹھے ہیں، ان سب کا بائیکاٹ کر دیا۔ انہوں نے علماء کو اپنی محفلوں میں بلانا چھوڑ دیا، کھانا کھلانا چھوڑ دیا، دعوتیں کھلانا چھوڑ دی، مسافے کرنا چھوڑ دیے، ہاتھ چومنے چھوڑ دیے، بالکل کہتے ہیں بالکل چھوڑ دیا۔ اور جب علماء کو چھوڑا بولے ارے ہماری جیبیں کیسے بھریں گی، اب ہمیں نذرانے کیسے ملیں گے؟ وآکلوہم وشاربوہم، ان کے ساتھ پھر کھانے پینے لگے۔ وہ حرام کھا رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں گئی، اور علماء بھی کھانے لگے ان کے ساتھ۔ وہ کیا کر رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں کی، بیٹھنے لگے ان کے ساتھ۔ فجالسوہم فی مجالسہم، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے۔ حضور جب یہ بیان کر رہے تھے نا تو ایسے تھے، بالکل ٹیک لگائے ہوئے تھے، کانا متکئن، ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ لیکن جب اپنی امت کی بات آئی حضور بیٹھ گئے، وجلسا، بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد کیا ارشاد فرمایا، کلا واللہ، اللہ کی قسم تم ایسا نہیں کرو۔ یہ اپنی امت کے علماء پر ناز دیکھو، اللہ کے رسول نے قسم کھائی تھی کہ قسم ہے مجھے تم ایسا نہیں کرو گے، بلکہ تم کیا کرو گے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ارے تم تو اچھائی کا حکم دو گے، تم برائی سے روکو گے، وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ، اور تمہارا حال یہ ہوگا کہ ظالم کے ہاتھ سے مظلوم کا حق چھین کر دلاؤ۔ ایسا کرو، ہاتھ سے روکو گے، زبان سے روکو گے، ورنہ دل سے برا جانو گے، یہ تمہارا کام ہوگا۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر جس طرح ان پر عذاب آیا، ان پر لعنتیں ہوئیں، فلعنہم علی لسان داؤد وعیسی بن مریم، جیسے ان پر حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ بن مریم کے زبان سے لعنت اتری، ایسی اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کے جو ہے تمام انسانوں کی لعنت تم پر اتری۔ ہماری ڈیوٹی ہے بتانے کی۔ بہت معذرت کے ساتھ، آپ کو برا نہ لگے، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا نوکر ہوں، اس حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، واللہ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں کچھ ہوں، اللہ کی قسم میں آپ کا نوکر ہوں، اور اسی لیے میں نوکری کر رہا ہوں۔ کیا ہم نے درس قرآن کے لیے کبھی کسی سے کہا کہ بھائی تم آؤ اور ہمیں نذرانے دو؟ کیا ہم نے کسی سے کہا کہ تم آؤ اور یہاں پیسے جمع کرو؟ کیوں ہم بلا رہے ہیں؟ اس لیے بلا رہے ہیں کہ واحد ایک قرآن ہی ہے جو آج کے پرفتن دور میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ واحد قرآن ہے، سب میں ملاوٹ ہو گئی، ہر شخص بدل، ہماری زبانیں گندی ہو گئی، ہم بھی بدل گئے، ہر دور کے اعتبار سے ہر انسان بدل گیا۔ اگر آج کے دور میں 100% اگر کوئی پیور ہے تو وہ قرآن مجید ہے، ہمیں اس سے ہدایت۔ بہرحال میں فضیلت بیان کر رہا تھا کہ جس نے حرام کو حرام جانا، حلال کو حلال جانا، ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، اور فرمایا اسے بھی داخل کرے گا، اور اس کی سفارش سے، جس نے قرآن پڑھا ہے، حلال کو حلال جانا ہے، حرام کو حرام جانا ہے، اس کی سفارش سے اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 لوگوں کو بھی جہنم سے جنت پہنچائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ ہم دیکھیے آپ، پروٹوکول دیکھیے آپ، مرتبہ دیکھیے آپ۔ آج اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، افسوس کی بات، میں آخری بات پیش کر رہا ہوں، حالانکہ بہت ساری باتیں ہیں، کبھی ہمارا مقالہ پورے نہیں ہو پاتا ہے، بہرحال آخری بات پیش کر رہا ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجنے کے لیے کتنا بڑھیا سجاتے ہیں، آج اپنے گریبانوں میں جھانکیے گا اور پھر اپنے آپ سے جواب لیجیے، بہترین انداز میں سجائیں گے۔ ماں بھی صبح ہی اٹھا دے گی بچے کو، صبح ہی اٹھا دے گی، بیٹا اٹھ جائے، اسکول نہیں جانا تمہیں، پھر منہ دھلائے گی، کاجل لگائے گی، اس کے بال صحیح کرے گی، پھر صاف کپڑے پہنائے گی، اس کے بعد میں اسکول روانہ کرے گی۔ اور اسکول سے اگر ایک اپلیکیشن آ گئی کہ چلو تمہیں فلاں دن اسکول میں جمع ہونا ہے نا، تو کوئی بھی ایسا
बच्चे का बाप नहीं होगा या माँ नहीं होगी जो स्कूल में जमा नहीं होगी? बताओ मुझे। अगर पेरेंट्स मीटिंग होती है पहुंचते हो, लेकिन साल में एक बार बुलाते हैं, साल में एक बार, लेकिन उसके बावजूद भी 100 बच्चों में से 20 बच्चों के माँ बाप नहीं हो पाते। हालात है। और पाबंदी की बात बताऊं मैं, हमारे यहाँ जोहर बाद से तालीम शुरू होती है। हजरत साहब कोई 2:30 बजे आ रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है, कोई 3:30 बजे। लड़कियों की मीटिंग शुरू हो गई पढ़ाई की, अब वो अब आ रहा है, लेकिन हम फिर भी उसे सीने से लगा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये भी पता नहीं है कि बच्चा जाएगा कितने वक्त हमारे यहाँ। और हालात ये भी हैं कि वहां पर सफाई सुथराई की बात, यहाँ बच्चों के हालात के मुंह उनका जो है किस तरह का है, नाक बह रही है, पता ही नहीं है कि किस तरह भेजना है, कपड़े फटे हुए हैं, इस तरह से जिस तरह से भी चाहे भेज दिया जाता है। जरूरत यह है साहिबो, इससे तुम्हें जन्नत मिलेगी, इस इल्म को पढ़ाने से तुम्हारे मर्तबे बुलंद होंगे। वालिदैन वो कितने मकाम वाले हैं, कितनी इज्जत वाले हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया है। इंशाअल्लाह यहाँ तो तुम्हें पता नहीं लग रहा, कयामत के दिन जब तुम्हारे इजाज होगा तब तुम्हें पता लगेगा। इस तरफ तवज्जो दिलाओ। जिनके 4 बच्चे हैं, दीन के नाम पर एक बच्चे का सवाल कर रहा हूं, अपने बच्चे को इल्म दीन सिखाओ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 बच्चे हैं, एक बच्चा अगर दीन के लिए वक्फ कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अल्लाह की कसम, ये जो सोच है कि हमारा बच्चा आलिम हाफिज कारी बन जाएगा तो क्या खाएगा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जितना बेहतरीन ये हाफिज आलिम कारी खाता है, बड़ा सा बड़ा मनुष्य नहीं खाता। तरह तरह के खाने, अनवा अक़साम की नेमतें अल्हम्दुलिल्लाह मैसर आती है। बड़ी इज्जत, बड़ा मकाम है। अगर अपने दीन को बुलंद करना चाहते हो, ये जो दीन के शिआर हैं इन्हें कायम रखना चाहते हो, तो अपने बच्चों को आप इल्म दीन हासिल कराओ। जब इल्म दीन बच्चा हासिल करेगा, अगरचे वकील बन जाए, अगरचे मजिस्टर बन जाए, अगरचे जज बन जाए, अगरचे विधायक बन जाए, अगरचे सांसद बन जाए, कसम खुदा की सरकार उनकी होगी, पार्लियामेंट उनका होगा, लेकिन बातें पार्लियामेंट के अंदर मुस्तफा जाने रहे। बच्चा तालीम हासिल करके जाए, गैरों के घरों के अंदर, गैरों के जमीनों के अंदर, अल्लाह की कसम हमारा बच्चा कुरान और दीन की बातें करता है। तुमने देखा है हालात कितने खराब है। नाम अब्दुल्ला है, नाम अब्दुल रहमान है, पोस्ट पुलिस की है, पोस्ट जज की है, पोस्ट वकील की है, लेकिन अब्दुल्ला भी नीचे से रिश्वत देते हुए नजर आ रहा है। अब्दुल रहमान भी पुलिस की पोस्ट में गालियां रोक रोक के लोगों से रिश्वतें ले रहा है। क्यों? इसलिए कि मुस्तफा के दीन को नहीं पढ़ा है। अगर मुस्तफा के दीन को पढ़ा होता, कसम खुदा की यही अब्दुल्ला एक कौम का नाम रोशन करते हुए नजर आता। तो गुजारिश है, पढ़ाइए अपने बच्चों को और ताबुन कीजिए, साथ दीजिए असातिज़ा का। ये किताब फन्ने तालीम और तरबियत है। लास्ट ईयर के तलबा को ये किताब पढ़ाई जाती है कि किस तरह से बच्चों को डील करना है, किस तरह से सिखाना है। इसमें कानून लिखा है बाकायदा कि बच्चे की तालीम और तरबियत में घर और मदरसे का ताबुन दोनों का होना जरूरी है। सिर्फ घर का ताबुन होगा, मदरसे का नहीं होगा। मदरसे में 4 हाथ फैलाए और बच्चों से हाथ पैर दबाए और वापस कर दिया, तब भी बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। और सिर्फ मदरसे का ताबुन होगा, घर में छुट्टा फिर रहा है बच्चा, फिर भी कामयाब नहीं होगा। ये इन्होंने लिखा है कि बच्चों की तालीम और तरबियत का मुनज़्ज़म इदारा मदरसा है और मदरसे में बासलाहियत असातिज़ा की एक टोली इस फरीज़े को बहसुन खुदी अंजाम देने पर मामूर होती है। देही इलाकों में मुआशरे की इस्लाह के मराकिज़ भी मदरसे शुमार होते हैं, इसलिए वजह तौर पर उनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं। मदरसे में दाखिल करने के बाद वालिदैन उम्मन अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ से गाफिल हो जाते हैं। उन्हें इत्मीनान हो जाता है कि अब ये मदरसा काम करेगा। असातिज़ा भी वालिदैन की अदमुल फुर्सती या जहालत के बायस उन्हें मातूर समझते हैं और उनका ताबुन हासिल करने की कोशिश नहीं करते।
اسی طرح تعلیم و تربیت کا پورا ماحول خراب ہو کر رہ جاتا ہے. تنہا مدرسے پر سارا بوجھ پڑ جاتا ہے جسے وہ محدود وقت میں کسی طرح اٹھا نہیں پاتے، اور وہ توقعات جو والدین نے مدرسے سے کی ہوتی ہیں وہ پوری نہیں کر پاتے. تو فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے والدین اور مدرسہ دونوں آپس میں تعاون کریں، اور انہوں نے باقاعدہ بتایا سرپرستیوں کے لیے اجتماعات قائم کیے جائیں، میٹنگیں قائم کی جائیں جن میں مشورے لیے جائیں. بچے کے والدین آ کر استادوں سے شکایتیں کریں کہ بچہ ہمارا پچھلی بار اتنا تھا اب کیوں نہیں بڑھا، یہ کیا ہوا، ابھی 1 مہینے پہلے اس کا سبق یہاں تھا یہاں تک کیوں رہ گیا. کوئی تو آئے شکایت کرنے، ہم تو ڈھونڈتے ہیں بھائی، لیکن پوری سال گزر جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا تھا اب کیا ہو گیا. 5 سال ہو گئی ابھی مدنی قاعدہ ہی پڑھ رہا ہے، یسن القرآن ہی پڑھ رہا ہے، لیکن گھر والوں کو پرواہ نہیں ہے. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم نے محنت و مشقت کر کے بچوں کو بام عروج تک پہنچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سبھی حضرات تشریف رکھیں. محمد شان کی ختم آمین شریف ہوگی، جو قرآن پاک ختم ہوگا، آپ لوگ ملاحظہ فرمائیے گا، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا. دعا کے بعد نیاز لے کر آپ تشریف